نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنی دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد خلاقت نہ کر دی جائے، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ پورا بدلہ بھی دے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ آپ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کیے رکھیے، ان کے چھوڑے رکھیے جن لوگوں نے دین کو ہی محض کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا۔ ایسے لوگ جن کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہی ہے، اور ایسے لوگ جن کو اس دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ جنہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے لکڑ اور پتھر کے بتوں کو معبود بنا لیا، اور پھر ایسی شرعی دلیلیں ہونے کے باوجود دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے عقل کو حیران اور حیران کر دینے والے زندہ معجزات کو دیکھ کر بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور محض دنیا کی چمک دمک اور لذت اور آسائش کی خاطر حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر تدبر اور غور اور فکر کرنے کی بجائے طعن و تشنیع کرتے رہے، اور ہر بات میں سے بجائے اس کے کہ حق کو تلاش کیا جائے اعتراض کرتے رہے اور دین کو قبول کرنے سے اعراض برتتے رہے۔ اور ایسے لوگ جو محض دنیا میں
مال و متاع کے پیچھے بھاگتے ہیں، آسائش طلب ہیں، آرام طلب ہیں، محض دنیا کی لذتوں میں ہی کھویا رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو یہ تلقین فرمائی، کیا میرے محبوب آپ ایسے لوگوں کو چھوڑے رکھیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر اللہ کریم نے دوسری جو بات کی، پہلا کہا کہ ان کو چھوڑے رکھیے جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے اپنی جان کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اور اپنی زندگی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان کو نصیحت فرماتے رہیے کہ کوئی جان اپنے کیے کے بدلے سپرد خلاقت نہ کر دی جائے۔ تو دو احکامات پہلے اس آیت کریمہ کے حصے میں اللہ کریم نے دیے، ایک یہ کہ ان کو چھوڑے رکھیے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ باہمی تعلق جو ہوتا ہے، جس کو گوڑا پن کہتے ہیں، ایسا تعلق بنانے کی اللہ کریم نے ممانعت کر دی جو دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، جن کا رستہ دین کا رستہ نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے سے اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ ان کو چھوڑے رکھیے۔ لیکن فرق یاد رکھیے گا، یہاں پر معاشی بائیکاٹ کا بات نہیں کی جا رہی کہ ان کے ساتھ زندگی کے معاملات نہیں کرنے، لین دین نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا۔ عام جو انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، اس کو توڑنے کی بات نہیں کی جا رہی، محض ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ گوڑی محبتیں پیدا کرنا، ان کا ہم جلیس ہونا، ان کے ساتھ اپنا وقت بتانا، یہ ساری چیزوں سے اللہ کریم نے منع کیا کہ ان کو چھوڑ دیجیے اب ان کے حال پر۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو نصیحت بھی فرماتے رہیے گا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق نہیں ڈیولپ کرنا مضبوط ان کے ساتھ، مگر جب بھی موقع ملے ان کو اللہ کا پیغام سناتے رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے ظلموں کے سبب جو ہیں وہ ہلاکت کے سپرد کر دیے جائیں۔ تو حتی الوسع ممکن حد تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کسی کی خیر رب کریم کیا چاہے گا کہ جو کفر اور شرک کی ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی نصیحت فرماتے رہیے کہ شاید کوئی بچ ہی جائے، شاید کہ یہ جو مارجن دے کر اللہ کریم بات کر رہا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ رک نہ جائے۔ بات اس لیے بندہ نہ کہے کہ انہیں تو مننی کو نہیں لیا تے گل محنت کرنے کی ضرورت نہیں، نہ، یہ بات نہیں۔ حکمت اور تدبر کے ساتھ آپ اپنا پیغام دیتے رہیں، جو کل ہم نے گفتگو کی تھی نا کہ نصیحت کرنا، مگر یہ ان کے ذمے ہے جو خود صاحب فصیحت ہوں گے، فصاحت و بلاغت کا جن کے پاس ہوگی، قرآن کا علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، شریعت کو سمجھتے ہوں گے، وہی بندہ کسی کو نصیحت کرے گا۔ اور یہاں کفار اور مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، تو اس دور میں یا اس دور میں جو دین مصطفیٰ پر نہیں ہے، ان کو دین کی دعوت دیتے رہنا، یہ بھی حکم اسی قرآن کریم کی آیت مبارک اللہ کریم نے دیا۔ پہلے یہ کہ ان کے ساتھ تعلق نہ مضبوط کریں، جیسے ہم نے دوستیاں لگا رکھی ہے نا غیر مسلم یہود و نصارہ کے ساتھ، ایسی دوستیوں کا تصور کوئی نہیں دین اسلام میں۔ تعلق ایک اور چیز ہے، معاشی معاملات ایک اور چیز ہے، لیکن گوڑا تعلق پیدا کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے رسول کو نہ مانے، ان کے ساتھ کیسا تعلق، لیکن پھر بھی ان کو دین کا پیغام دیتے رہنا چاہیے۔ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ کی بات کو قبول کر لے زندگی کے کسی موقع پر بھی، اور اس کی زندگی ہلاکت سے محفوظ ہو جائے، وہ بچ جائے۔
تو اللہ کریم نے فرمایا، اسی مضمون کو سورہ حجر میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ حجر کی آیت نمبر 3 ہے، انہیں چھوڑ دیجئے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، ان کی جھوٹی امیدیں ان کو غافل رکھیں، پس وہ ان قریب جان لیں گے۔ یعنی کہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ہٹ دھرم جس کو کہا جاتا ہے، سارا کچھ دیکھنے سمجھنے بالنے کے باوجود عقل فہم ادراک دانش رکھتے ہوئے بندہ اکڑ جائے، میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں کی پالیسی جو اپنا لے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان کو چھوڑ دیں، یہ دنیا کا فائدہ اٹھا لیں، کھا پی لیں، جی یہ دنیا کے چند دنوں کا فائدہ اٹھا لیں، کھا پی لیں، جھوٹی امیدیں جنہوں نے ان کو غافل کر رکھا ہے اسی میں ان کو رہنے دیں، لیکن یہ ان قریب جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے۔ اور پھر ایک اور اللہ کریم نے سورہ المدثر کی آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے، ہر شخص اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے سوائے دائیں طرف والوں کے۔ دائیں طرف والے وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کی گٹھڑی سنبھال رکھی ہے، وہ دائیں طرف والے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے سوا جنہوں نے دین و حق کو قبول کر لیا، میرے محبوب کی بات کو لبیک کہتے ہوئے سنبھال لیا اور اپنی زندگی پھر صراط مستقیم پر گزارتے ہوئے بسر کر دی، اس گروہ کے سوا باقی سارے اپنے اعمال کی وجہ سے گروی پڑے ہوئے۔ جو انسان کرتا ہے نیک اعمال کو چھوڑ کر، جو بھی انسان دنیا میں کماتا ہے وہ سمجھ لے کہ اپنے آپ کو وہ گروی رکھ رہا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں رہن رکھ رہا۔ اور پھر جو اللہ نے یہاں پر فرمایا نا کہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ تو یہاں اللہ کریم نے کفار کی شفاعت کی نفی کی کہ جو بندہ دین کو قبول نہیں کرتا وہ اس گمان میں نہ رہے کہ قیامت کے دن اس کی بھی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کی سفارش کون کرے گا؟ کیونکہ سفارش کا اذن تو دینا ہے رب کریم نے، لا یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے اذن کے بغیر، جس کو وہ اذن دے دے گا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے اللہ کسی کو اذن کیوں دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وہاں جہاں پر کوئی کسی کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا وہاں میں ہوں گا کہ سب کا دوست ایمان والوں کا۔ تو جو مجھ پر ہی ایمان نہیں رکھتا، میرے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، میرے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، میرے احکامات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی سفارش کون کرے گا؟ کہ کوئی شفاعت وہاں ان کی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اللہ کریم رب کریم نے یہاں پر فرمائی کہ وہ اپنی جان کا پورا بدلہ بھی دے دیں، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا اس کا فدیہ بھی اگر دینا چاہے، معاوضہ بھی دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، برائی کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو مال دے کر، فدیہ دے کر، جزیہ دے کر، جرمانہ دے کر وہ اس سے بری ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تو مال دے کر اگر چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے تو یہ نہ سمجھ کفر اور شرک میں زندگی بسر کرنے والے، نافرمانی میں زندگی بسر کرنے والے، یہ نہ سمجھ کہ وہاں جب تو آئے گا تو تو کو بدلہ دے کر وہاں کا بچ جائے گا، نہ، تیرا وہاں پر کوئی بھی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ کون لوگ؟ جو ہٹ درمی پر اتر آئے اور کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، ہر چیز دیکھ کر، ہر چیز سمجھنے کے باوجود بھی دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار
نہیں، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی کہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور سورہ محمد میں بھی اللہ کریم نے آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا تھا نا، ان کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالے گا، کھولتا ہوا پانی۔ تو یہ ان کے لیے عذاب ہے، ایک عذاب ہے، یہ ایک عذاب ہے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ایک، اور دردناک عذاب اس کے اوپر کئی طرح کے عذاب ہیں قرآن کریم میں ان کفار کے لیے اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ جہنم میں جلنے والے رہنے والے لوگوں کے زخموں کی پیپ، ان کا خون، گندا خون، اس طرح کے کئی طرح کے تہ در تہ جو اللہ فرماتا ہے نا، پے در پے عذاب ان پر ہوں۔ تو ان میں سے ایک عذاب کا اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الخدع اتانا قل ان خدى الله هو الخدع وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے نہ ہمیں نقصان دے سکے؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی اور ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بلا کر درماندہ حیرت زدہ کر دیا، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ اب یہ کفار کو جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب ان سے کہہ دینا کہ ہمیں کیا ہے، جب اللہ کریم نے ہمیں ہدایت کے رستے پر ڈال دیا، حق ہمیں دکھا دیا، حق کے رستے پر ڈال دیا، تو ہمیں پھر کیا ہے کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے کہنے پر ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی، اور پھر ہم ایسے شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں کہ جو بھٹک رہا ہو، سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہو، تو اس کے دوست اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں مگر اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ در بدر گھومتا پھرے، کبھی دائیں کبھی بائیں، حیرت زدہ ہو کر، مگر اس کو کچھ سجائی نہ دے، وہ اپنے دوستوں کی آواز پر لبیک نہ کہے، ان کی طرف نہ جائیں، ایسے لوگوں کی طرح ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بھول گیا تو کوئی اس کو رستہ بتلانے والا نہ ہو، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے بندے کی طرح، ایسے لوگوں کی طرح جو سیدھی راہ کی طرف بلائے جا رہے ہوں مگر پھر بھی نہ آئیں۔ کیوں؟ کہ ان کو کچھ سوجے ہی نہ کہ مجھے آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں نے جانا کہاں پر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہدایت کے بعد بھی ہم اس آدمی کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، جیسے جنگل میں کوئی بندہ راہ گم کر بیٹھے اپنی، اور راہ پر بلانے کے لیے لوگ اس کے ساتھی اس کو آوازیں دیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہ آئے، اس کو سجائی نہ دے، اس کو سنائی نہ دے۔ تو پھر اللہ کریم نے یہاں پر دوسری بات کی، آپ یہ بھی فرما دیں میرے محبوب کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، جو اللہ کریم کی طرف سے انسان کو رستہ دکھایا جاتا ہے وہ ہی سیدھا رستہ ہے،
اور ہمیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ جو رب فرماتا ہے اس کو اس کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ ہمیں تو رب العالمین، تمام کائنات، تمام جہانوں کے پالنے والے نے ہمیں تو یہ حکم دے رکھا ہے، ہمیں یہ کہہ دیا ہے، ہمیں امر آ چکا ہے اللہ کریم کا کہ ہم بس اسی ہی کی پیروی کریں، اسی کی ہی پیروی کریں، کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کی پیروی نہ کی جائے جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں دے سکتے۔ ان سے بڑھ کر وہ خدائے بزرگ اور برتر ہے جو ہمیں نفع میں زندگی بسر کرنے کے لیے رستہ فراہم کرتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ ہر نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ اس کی بزرگی، اس بزرگی والے خدا کو چھوڑ کر ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہارے جھوٹے خداؤں کے پیچھے چلے جائیں۔ تو یہ بھی تلقین اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کو اور اپنے غلاموں کو کی۔ اور پھر تیسری بات اللہ نے یہاں فرمائی، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نماز قائم رکھو، اسی سے ڈرتے رہو، وہی اللہ ہے جس کی طرف تمہیں سب کو جمع کیے جاؤ گے، کہ ثابت قدم رہو اپنے دین پر، جھوٹے خداؤں کی پرستش نہ کرو، دین سے الٹے پاؤں مت پھرو، اور پھر اللہ کے سامنے سر پر سجود رہا کرو، اپنی نمازوں کو قائم کریے رکھو اور اس سے ڈرتے رہا کرو، اس کا خوف سینے میں رکھو، خوف اور خشیت میں زندگی بسر کرو۔ وہی اللہ ہے جس کی طرف تمہیں جمع کیے جاؤ گے، اور یہ یاد رکھ کر کہ تمہیں ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔